الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وقال تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك لمن اتبعك واخفض جناحك للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، سکھ کی زندگی، اطمینان کی زندگی، ٹینشن فری زندگی، اس کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، وسائل سے نہیں ہے، اس کا تعلق شکر گزار والی زندگی سے ہے۔ ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے، ہم خوش رہ سکتے ہیں، بشرطے کہ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار سوچ دے دے، شکر والا دل ہو، شکر والی زبان ہو، شکر والی سوچیں ہوں، تو ہم اپنے آپ کو بہت راحت میں محسوس کریں گے۔ تو 2 جمعوں سے میں نے آپ کے سامنے قرآن حدیث سے شکر کے متعلق کچھ عرض کیا تھا، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور پھر میں یہ بات عرض کر رہا تھا سوچوں کا شکر، پھر انشاءاللہ آگے عرض کروں گا بول کا شکر، ہم کیسے شکر کر سکتے ہیں، آگے تشریف لے آئیں۔ تو سوچ کا ایک شکر جو قرآن حدیث سے ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ موازنہ، مقابلہ، تقابل، کمپیرنگ، دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا، وہ تو یوں ہے میں تو یوں ہوں، یہ ایک ناشکری کی سوچ ہے، یہ سوچ کا غلط استعمال ہے۔ خدا نخواستہ اگر سوچ اس رخ کے اوپر چل پڑی ہے تو پھر جتنا ملتا جائے گا ناشکری ہوتی جائے گی، جتنی ناشکری ہوگی اتنی ٹینشن ہوگی، اتنے غم ہوں گے، اتنی بے چینی ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کو عرض کیا، میں آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو وقت کا بدترین استعمال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے موازنہ کرے، وہ اتنی نعمتوں میں، وہ تو اتنے اچھے حال میں ہے، اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ کامیاب جن کو ہم کامیاب سمجھ رہے ہیں، تو کامیاب لوگ حوصلہ افزائی کے لیے ہوتے ہیں، وہ تقابل اور موازنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یعنی دوسروں کی کامیابی سے ہم اپنے راستے کی مشکلات حل کریں، ان کی کامیابیوں سے تجربہ لیں، نہ یہ کہ ان کی کامیابیوں کی وجہ سے ہم گھلتے رہیں۔ اسی وجہ سے ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے فرمایا اب ہمیں غلطی کہاں لگتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ رزق ہے، میرے پاس نہیں ہے۔
تو رزق کی ایک شکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے آپ کو کسی دوسرے انداز کا رزق دیا ہوا ہے. مثلاً کسی کو اللہ تعالیٰ نے رزق دے دیا اچھے اخلاق کی صورت میں، اچھی صورت کی شکل میں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے رزق دے دیا اچھی اولاد کی شکل میں، کسی کو اچھی بیوی کی شکل میں دے دیا، کسی کو اچھی صحت کی شکل میں اللہ پاک نے رزق دے دیا. ایک کے پاس مال ہے لیکن صحت نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت کی شکل میں رزق دے دیا. ہم میں سے ہر ایک کے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. وہ تو جب چلا جاتا ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ جو سوچ ہے دوسروں سے موازنے کی سوچ، یہ ہماری اگر خدا نہ خواستہ ذہن اس طرف چل پڑا ہے تو جتنا آتا جائے گا پھر بھی پریشان. اسی لیے حدیث شریف ہے، ترمذی کی روایت ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کی دوسروں سے موازنے کی سوچ ہوتی ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى من فضل علیہ فی الخلق والرزق فلینظر الی من هو اسفل منہ ممن فضل علیہ فإنه اجدر الا یزدری نعمت اللہ علیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تمہاری کبھی نگاہ پڑ جائے، کبھی خیال آ جائے کہ یار اس کے پاس اتنا زیادہ ہے، تو فوراً کوشش کیا کرو اپنے سے نعمتوں میں کم والوں کو دیکھ لیا کرو. اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس، تو فوراً ان لوگوں کو دیکھو جو آپ سے نعمتوں میں کم ہیں. اور پھر اس کا حضور علیہ السلام نے فائدہ یہ بتایا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا يَزْدَرِيَ نِعْمَةَ اللَّهِ. اس سے یہ ہوگا کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے. تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے، جو ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گیا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں. یہی حدیث کی کتاب میں عون بن عبداللہ کہتے ہیں، صحبت الاغنیاء فلم ارى احدا اکثر ہما منی. میری اٹھک بیٹھک حیثیت والوں میں، مال والوں کے ساتھ تھی، تو فلم ارى احدا اکثر ہما، تو میں ہمیشہ غمزدہ رہتا تھا، سب سے زیادہ غمزدہ میں ہی ہوتا تھا. پھر میں نے کیا کیا، وَصَحِبْتُ الْفُقَرَاء، پھر میں نے اپنی مجلس گیدرنگ بدل دی، پھر میں اپنے سے کم لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا. تو پھر کیا ہوا، فَاسْتَرَحْتُ، پھر میں نے دیکھا کہ میں بہت راحت میں آ گیا، میں بہت راحت میں آ گیا. کتنا پیارا نسخہ اللہ کے نبی نے عرض کر دیا، کتنا پیارا نسخہ عرض کر دیا، کتنا آسان نسخہ عرض کر دیا. ہمارے ہاں تو ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے سے اونچی حیثیت والوں کو اپنے گھر بلائے، اپنے سے اونچی حیثیت والوں سے دوستی لگائے، اپنے سے اونچی حیثیت والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو. یہ غموں کا راستہ ہے، یہ ٹینشنوں کا راستہ ہے. آج جو بیویاں خوش نہیں ہیں، انسان حیران ہے کہ بھائی اپنی حیثیت کے مطابق مرد بیچارہ اس کماتے کماتے اس کی کمر جھک گئی، لیکن وہ خوشی نہیں کر پا رہا. ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا، عورتیں جب کسی تقریب سے آتی ہیں تو ان کا موڈ آف ہوتا ہے. اب جا کے تقریب میں چلی گئیں، اب تقریب سے واپسی پہ آ کے دیکھ رہی ہیں، اس کے پاس تو فلاں جیولری تھی، میرے پاس تو نہیں ہے. وہ تو گاڑی میں آئی تھی، میں رکشے میں گئی تھی. وہ تو یہ والا سوٹ پہنی ہوئی تھی، میں تو یوں تھی. اس کا ڈرائنگ روم تو ایسا ہے. ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کو نہیں لیا. نتیجہ یہ کہ ہماری زندگیاں بنی نہیں پا رہی ہیں. کاش کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا غریبوں میں ہوتا، ان کی اہمیت ہوتی، اور تو پھر یہ نوعیت نہیں ہوتی. تبلیغی جماعت میں کسی نے سنایا، خواتین کی مستورات کی بھی جماعت ہوتی ہے، مردوں کے ساتھ
بہت شرائط کے ساتھ، بہت پردے کے ساتھ جاتے ہیں. تو کوئی جماعت چلی گئی بلوچستان، جب وہاں سے واپس آئی تو کسی نے بتایا ان خاتون نے جب گھر کا نل کھولا تو وہ بلک بلک کے رونے لگ گئیں. شوہر حیران ہو گئے کہ بھائی کیا ہو گیا، کیا تکلیف ہو گئی، کیا بیماری ہے. اب ان سے پوچھ رہے ہیں تو کہنے لگے جب میں آج تک زندگی میں پانی کی اس نعمت کی قدر نہیں آئی تھی. ہم بلوچستان گئے، کس اذیت میں لوگ ہیں، ہم نے وہاں پانی کی قلت دیکھی، پانی کی پریشانیاں دیکھی. آج پتہ چلا یہ کتنا اللہ کی نعمت ہے، نل کھولتے ہیں پانی آنے لگ گیا. تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسخہ ہے، اور قرآن کریم میں ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ نعمتیں والوں کو دیکھیں مت، ان کی نعمتوں کی ہرس نہ کریں، ورنہ آپ اللہ کے ناشکرے ہو جائیں گے. ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا قرآن کا قانون مدح اور عدح، انہوں نے فرمایا، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی وسیع المطالعہ عالم گزرے ہیں ہندوستان میں، ان کی بڑی عجیب عجیب کتابیں ہیں. انہوں نے کہا قرآن کا قانون مدح اور عدح کیا مطلب؟ قانون مدح کا کیا مطلب؟ یہ قرآن کی چند آیتوں کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی. ایک اور آیت میں فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے لوگوں کو، کافروں کو دنیا کی زندگی کی باغ و بہار اور یہ نعمتیں اور یہ دولتیں دیے رکھی ہیں، آپ آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھیے. یہ ہے قرآن کا قانون. یہ کیسی آواز آ رہی؟ یہ ہے قرآن کا قانون مدح. آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھ. کیوں؟ ہر نگاہ کا اثر دل پہ، دماغ پہ ہوتا ہے. یہی نگاہیں تو ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے. اسی نگاہ کا غلط استعمال تو ہے جس کی وجہ سے ہم بے چین ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھیے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا دنیا کا زاہد، دنیا کا بے رغبت کون ہوگا؟ نماز پڑھی ہے عصر کی اور فوراً دعا سے پہلے ہی آپ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے. صحابہ حیران، یہ کیا یا رسول اللہ، یہ کیا ہو؟ گھر کے اندر کچھ سونا کی ڈلیا پڑی ہوئی تھی، اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور یہ میرے ساتھ رہ جائے. آپ کے زہد کا عالم تو یہ تھا، اگر اشارہ کرتے تو احد کا پہاڑ سونا بن کے ساتھ چلتا. آپ کے زہد کا عالم تو یہ تھا کہ بحرین سے مال آیا ہے، آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. آپ کے زہد کا عالم تو یہ تھا کہ بلال کچھ رقم آئی تھی، حضرت بلال کو کہا تھا کہ اس کو صدقہ کر دو. رات کو پوچھا کہ کر دیا؟ کہا جی کر دیا، کچھ لینے والے کم نہیں آئے تھے اس لیے بچا رہ گیا. کہا نہیں پہلے کر دو، پھر رات گھر پہ گزاروں گا. رات گھر پہ نہیں گزاری. تو در حقیقت ہماری تربیت ہو رہی ہے ان نگاہوں کی حفاظت کرو. اگر سکون چاہیے، اگر شکر گزار بن کے جینا ہے تو ان عمارتوں کو مت دیکھو، ان گاڑیوں کو مت دیکھو، ان VIP لوگوں کو مت دیکھو. ایک بزرگ غالباً مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اپنے بچپن کا واقعہ لکھتے ہیں. کب میں جا رہا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ، ایک بلڈنگ دیکھی تو میں یوں، اچھی بلڈنگ بنی ہوئی تھی تعمیرات میں، اس کو یوں دیکھنے لگا. والد صاحب نے ایک تھپڑ لگایا
کہا کیا دیکھتا ہے؟ یہ پڑی ہوئی مٹی ہے، یہ کھڑی ہوئی مٹی ہے، یہ بھی مٹی کا ڈھیر ہے، وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہے۔ کیا والدین تھے جو اپنی اولادوں کی بر وقت تشخیص کر لیتے تھے، تربیت کر لیتے تھے۔ ہم تو اپنی نفسانی بیماریاں اپنی اولادوں میں منتقل کر رہے ہیں، ہرس کی بیماری، دولت کی، مال و دولت کی ہوس، اور جس کو یہ بیماری لگ گئی اس کی زندگی کا سکون برباد ہو گیا، اس کی وہ زندگی میں کبھی سکون سے رہ نہیں سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور قرآن کی آیت ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، آپ دیکھیں بھی نہیں نگاہیں اٹھا کے، آپ دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے، جب آپ سوچیں گے تو آپ پریشان رہیں گے۔ یہ ہے قرآن کا قانون مد کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اس لیے ایک سورہ نساء کی آیت میں فرمایا، وَلَا تَمُدَّنَّ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ اصول ہیں زندگی گزارنے کے۔ ہم نے جو ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، اور درجات ایک دوسرے کے اوپر فوقیت دی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، تمنا نہ کیا کرو، تمنا بھی مت کیا کرو میں بھی ایسا ہوتا، میں بھی ایسا ہوتا۔ بلکہ عجیب بات آپ کو، اچھا یہ ہے قرآن کا قانون مد۔ اب سنیے قرآن کا قانون عد۔ عد کا معنی ہے گننا۔ تو قرآن کا قانون عد کیا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کہتا ہے دوسرے کی دیکھو مت اور اپنی گنو۔ ہم نے الٹا کر دیا، جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم گنتے نہیں، شمار نہیں کرتے، سوچتے نہیں، اپنی زبانوں سے بولتے نہیں، اور جو دوسرے کی ہیں اس کو دیکھ دیکھ کے ہم پریشان رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اچھا اس میں یہ اللہ نہیں کہہ رہے امیر غریب، ساری دنیا کے انسانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنی گننا شروع کر دو تو گن گن کے تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، تم نعمتیں شمار نہیں کر سکو گے۔ ہم نے کام الٹ کر دیا، ہم دوسروں کی گننے لگ گئے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ غلط طریقہ ہے، یہ منفی سوچ ہے۔ گننی اپنی تھی، اور میں نے عرض کیا کون نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا؟ ایک نعمت، وما بکم من نعمت فمن اللہ واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اتنی نعمتیں ہیں، کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا ذہن اس طرف چلے۔ اچھا یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، اب دیکھیے میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہے ہیں قرآن میں کہ شکر والی سوچ ہوگی تمہاری زندگی آسان ہوگی۔ اور شکر والی سوچ کیا ہے؟ شکر والی سوچ یہ ہے کہ مقابلہ نہ کرو۔ پہلے میں نے ایک سوچ عرض کی تھی، میں نے عرض کیا تھا مفقود نعمتوں کے بجائے موجود نعمتوں پہ شکر کرنا۔ میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اس کو کہتے ہیں مفقود نعمتیں، جو نعمتیں نہیں ہیں آپ کے۔ تو ہمیں منع کیا گیا ہے، ہمیں کہا ہے کہ موجود نعمتوں کو دیکھو، اگر نظر مفقود پر ہوگی پریشانی ہوگی، موجود پر ہوگی الحمدللہ، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے میرے پاس یہ تو ہے، اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے میرے پاس یہ تو ہے۔ تو تقابل سے منع کیا گیا۔ اچھا یہ جو تقابل کی سوچ ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ جاہلانہ سوچ ہے۔ میں اپنی باتیں عرض کر، یعنی اگر کسی کی سوچ اس طرف چلی گئی ہے، اس کے پاس یہ ہے مجھے اس جیسا بننا ہے، اس کے پاس یہ ہے مجھے اس جیسا بننا ہے، اس کے پاس اپنا مکان ہے میرا بس مستقبل میں بھی ہے، اس کے پاس اپنی فیکٹری ہے، اس کے پاس اتنی بڑی۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ جاہلانہ سوچ ہے، یہ پڑھا لکھا انسان نہیں ہے۔ آپ کو قرآن سے سناتا ہوں، سورہ قصص کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر۔ قارون جو دنیا کا امیر ترین فرد تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں بڑی بڑی جماعتیں اٹھایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ اپنی ٹھاٹ باٹ، زیب و زینت اور پروٹوکول کے ساتھ جب وہ نکلا
تو کچھ لوگ جن کی ذہنی تربیت نہیں ہوئی تھی وہ یوں کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا جیسا قارون کے پاس. وہی تقابل کی سوچ، ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جیسے اس کے پاس. یہی سوچ جس کو قرآن نے کہا کہ نہیں آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھو کسی کی نعمتوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بالمقابل اللہ پاک نے کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ. جو علم والے تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے ان لوگوں سے کہا ارے کیا کہتے ہو، یہ فانی دنیا، یہ پیسے، یہ مال دولت، تم کیا اس کے اوپر حریصانہ نگاہیں ڈال رہے ہو؟ علم والوں نے کہا ثواب اللہ خیر، اصل چیز تو عمل ہے، اصل باقی رہنے والی چیز تو عمل کا ثواب ہے، وہ ہیں بڑی چیزیں، وہ بڑی چیز نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایسی سوچ والوں کو اوت العلم کہا، تو معلوم ہوا کہ وہ جو دوسرے تھے، جو دوسروں کی چیزوں پہ للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اللہ کی نگاہ میں وہ جاہل ہیں. ان کے پاس تعلیم کی کمی ہے، ان کے پاس مثبت سوچ کی کمی ہے. چاہے دنیا کی ساری دنیا سے انہوں نے پھرے جمع کر لیے ہوں ڈگریوں کے، لیکن قرآن کی نگاہ سے ہم دیکھیں گے اللہ پاک کہہ رہے ہیں ابھی ان کے پاس مثبت سوچ نہیں ہے. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو قرآن حدیث سے سوچ ملتی ہے بہت عجیب بات ہے. ایک ہفتے میں ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور نبیوں کا طریقہ کیا ہے؟ نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دوسروں کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہوئی تھیں، دوسروں کے پاس نعمت نہیں ہے، جیسی ان کو دیکھتے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ بھی میں نے دیکھا حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اپنی پریشانیوں کی شکایت لے کے آتا تو آپ کوشش کرتے کہ اس کا ذہن ایسے ہی بدل جائے کہ جو لوگ اس سے زیادہ پریشان ہیں اس کا ذہن ان کی طرف جائے تاکہ اس کو اپنی نعمتوں کا شکر پیدا ہو جائے. ایک مرتبہ کی بات ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے بلکہ حدیث ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خصلتان من کانتا فیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا. دو عادتیں، دو خصلتیں ایسی ہیں جس مسلمان کے اندر یہ اچھی عادت ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس کو شاکر لکھ لیں گے، شکر گزار بندہ لکھ لیں گے، صابر لکھ لیں گے. اور جس کے اندر نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ نہیں لکھیں گے. وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدی بہ. دین میں اپنے سے زیادہ ان لوگوں کو دیکھنا جو دینی حیثیت میں آپ سے زیادہ ہیں، ان کی عبادات میں آپ سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اخلاق میں آپ سے آگے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آگے ہیں، دین کی محنت کرنے میں آپ سے آگے ہیں، قرآن و حدیث کے علم میں آپ سے آگے ہیں، عمل میں آپ سے آگے ہیں. تو دین میں ان لوگوں کو دیکھنا اور پھر کیا کرنا؟ پھر اس کی حرص کرنا کہ اللہ توفیق دے، اللہ کرے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں. یہ تہجد گزار ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے. فرمایا ایسا کرو. اور فرمایا دنیا میں اپنے سے کم حیثیت والوں کو دیکھنا، بھئی میرا اپنا مکان ہے، ان کے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں ہے، یا میرے پاس کرائے کا تو ہے، ان کے پاس تو بیٹے کتنے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ خیموں میں پڑے ہوئے ہیں سالہ سال سے، ہزاروں لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ دماغ کی نعمت سے محروم ہیں. یہ اتنا زبردست طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو یہ طریقہ دے دے. اچھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو دیکھا، فحمد اللہ، اور اللہ کی تعریف کی. یہ بہت زبردست طریقہ ہے. اصل میں چونکہ ہم ابھی ہمیں شکر کا مقام میں تو ہمیں تو حاصل ہے نہیں کہ ہمارا دل دماغ رگ رگ میں اللہ کا شکر بیٹھ گیا ہو.
تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ہم صبح سے شام تک چلتے ہیں پھرتے ہیں تو ہزاروں لوگ ہم کو ہزاروں چیزوں میں ہم سے کم نظر آتے ہیں. بس یہ وقت ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا اور اس نعمت پر. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. وہ کیا؟ من رأى صاحب بلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. حضور علیہ السلام نے اب دیکھیں صحت ہے، آنکھ سلامت ہے، زبان سلامت ہے، ناک سلامت ہے، اتنی نعمتیں ہیں کہ میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے. وہ تو کسی ایک ہلکی سی ایک صاحب ان کی آنکھ کے اندر ہر چند دن کے بعد آنکھ کی پتلی کے اندر ایک بال نکل آتا ہے. اب ہر چند دن کے بعد اب اتنی اذیت کے اندر بال چبھ رہا ہے. نکالیں پھر آ جائے، نکالیں پھر آ جائے پتلی کے اندر. اب آپ مجھے بتائیے، آرام سے آنکھ بند کر رہے ہیں، آرام سے آنکھ، کسی ایک دن ذرا سی آنکھ میں چیپڑ آ جائے، ایک دن ذرا سی آنکھ، وہ پورا دن کیسا گزر، ایک دن ذرا سا سر میں درد پیدا ہو جائے. شکر کہاں ہے؟ شکر ہے ہی نہیں. تو کتنا زبردست طریقہ کیا. اچھا تمہیں یاد نہیں آتا، چلو اب یہ تمہارے سامنے سے یہ بندہ گزرا ہے، اب تو یاد کرو. اتنا زبردست طریقہ ہے یہ. جو خوش نصیب اس طریقے پہ آ جائے اس کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں، اس کی زندگی میں باغ و بہار والی ہو جائے. جہاں کسی کو دیکھا اپنے سے کم یا کسی اذیت میں، جس اذیت میں آپ نہیں ہیں، فوراً آپ ایک دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی. حضور نے فرمایا کسی کی بیمار مصیبت زدہ کو دیکھ کر اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو جب تک زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے بچا لیں گے. اتنی بڑی دعا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بہت سارے بندوں سے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے. بس یہ طریقہ ہے بہترین اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کا. آپ ایک ہفتے تک اس کی مشق کریں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی اولادوں کو کرائیں. اتنا زبردست طریقہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بچے کو لے کے جا رہے تھے، دیکھا میں نے کہ چوکیدار بیٹھا ہوا ہے. بچی نے پوچھا کہ یہ سوتا نہیں ہے؟ میں نے کہا فوراً ان سے کہا کہ بھائی دیکھو بیٹا کتنی اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ کے بابا چوکیدار ہوتے، ایک دم بچی جو ہے وہ گھبرا گئی. آپ کے بابا یہ ہوتے اور پوری رات بیٹھ کے چوکی ڈنڈا لے کے چوکیداری کرتے. پڑھی اللہم لک الحمد ولک الشکر، پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک. ایک بچہ بیچارہ دماغی معذور، میں اللہ کی توفیق سے جب نظر آتا ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میری اولاد میں سے کوئی ایک اولاد ایسی ہوتی کیا بنتا میرا. سب کچھ ہوتے ہوئے کتنا اللہ پاک نے ہمیں ایک اولاد، چلیں ایک کو ساری اولادیں نہ ہوتی، ایک اولاد دماغی اعتبار سے ہوتی. ہم آ ہی نہیں رہے اللہ کے شکر کی طرف. کوئی جا رہا ہے معذور، کسی کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، لاکھوں نعمتیں اللہ ہمیں دکھاتے ہیں، ہماری زبان سے شکر نہیں نکلتا. تو اپنی اولادوں کو یہ والا علم دیجئے، اولادیں خوش رہیں گی. آج اولادوں کو سب سے زیادہ شکایت ہے ماں باپ سے. ہماری اولادوں کی پرورش، ہماری اولادوں کی تربیت نافرمانی، ناشکری کی بنیادوں پہ ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، جیسے آگ ہے نا، آگ، آپ آگ میں کاغذ ڈالتے رہیں گے، آگ بجھے گی نہیں، آگ بڑکے گی. تو شہوت کی آگ ہے انسان کے اندر، اللہ پاک نے شہوت کی آگ رکھی ہے. اچھا کھانا، اچھا پینا، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کھلا دو اب یہ پرسکون ہو جائیں گے. نہیں، آپ جتنا کھلائیں گے ان کی آگ اور بھڑکے گی. ہمارا بھی یہی حال ہے. جتنا ہم لذتوں کو استعمال کریں گے ہماری لذت کی طلب بڑھے گی، کم نہیں ہوگی.
کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ لذت نعمتوں کو استعمال کریں شکر گزار بن کے. اور بلکہ سچ بات تو یہ ہے، 9ویں صدی کے ایک عالم ہیں، انہوں نے کمال کی بات لی، نعمتوں کو بھی نہیں استعمال کریں، نعمت کو بھی اس وقت استعمال کریں جب انسان کا نفس بہت زیادہ اس نعمت کو مانگے. ہم سے ایک کمی کوتاہی یہ بھی ہوئی، جن کے گھروں میں فراوانی ہے ان کی اولادیں اور زیادہ ناشکری ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جب سخت بھوک لگے اس وقت کھاؤ، جب سخت نیند کا تقاضا اس وقت سو. اب پھر دل سے اللہ کا شکر نکلے گا. ہم صبح بھی کھاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد پھر کھاتے ہیں، دوپہر کو پھر کھاتے ہیں، شام کو. اس لیے کیا ہے، بچے کہتے ہیں پہلے گھر میں ایک اچھی ڈش بن جاتی تھی، سب مل کے خوشی خوشی کھا لیتے تھے. اب ناشکری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ گھر کا پکا ہوا تو کسی نوجوان کو پسند آ ہی نہیں رہا. نہیں بھئی آج یہ پکا ہے. اللہ، ایک اللہ والے ہندوستان کے کہا میری ماں نے پورا دن مجھے پلنگ کے ساتھ باندھ دیا تھا کہ میں نے اسکول سے آ کے یہ کہا تھا آج کیا پکا ہے، انہوں نے کہا فلاں بھنڈی پکی ہے، یا میں نے کہا تھا ہوں. یہ ہوں کے اوپر وہ کانپ گئی تھی کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری. کتنے لوگ اب دیکھیں غزہ میں کتنے بچے ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، ہمارے سامنے کتنے بچے ہیں گندگی کا تھیلا لے کے وہ پھل چن رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں یہ علم تھا، یہ سکون کی راہیں تھیں، شکر گزار والی زندگی، اللہ والی زندگی. ہر وقت دل اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہو، شکر گزاری سے، زبان تعریفوں سے بھرا ہوا ہو. تو آج میں نے آپ کو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، بہت زبردست ایک آسان طریقہ بتایا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک بیچارہ اسکوٹر پہ جا رہا ہے، آپ نے دیکھا بس میں لٹکا ہوا جا رہا ہے، فوراً یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، بس اتنا پڑھیں، اللہ خوش ہو جائیں گے آپ سے. اللہ پاک نے، علماء نے لکھا شکر گزاری یہ نعمتوں کو قید کر دیتی ہے. اب یہ نعمت آپ کے پاس سے جائے گی نہیں، اللہ خوش ہو گئے آپ سے. الطاعم الشاکر، کھانا کھا کے شکر کرنے والا وہ روزے دار کی طرح ہے. الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے اور ایک آدمی کھا رہا ہے لیکن ہر لقمے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. کتنے لوگ ہیں نگلنا چاہیں نگل نہیں سکتے. تو انشاءاللہ اللہ اس طریقے اپنی اولادوں کو بھی کہیں، ایمبولینس دیکھی فوراً دعا پڑی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک. کسی کو گرا پڑا دیکھا خون اسبتا حادثے کے اندر، فوراً دعا پڑی الحمدللہ الذی عافانی. اس کے لیے بھی دعا کی، اپنے لیے بھی دعا کی، اس مسلمان کے لیے دعا کی. یہ اخلاص ہے، یہ خیر خواہی ہے، یہ ہمارے دلوں میں رحمت آئے گی. الراحمون فی الارض یرحمهم من فی السماء. جو لوگوں پہ رحم کرتے ہیں اللہ پاک کی بھی رحمتیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اللہ ہماری نسلوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم، اللہ پاک یہ نہیں کہتے نعمتیں نہیں استعمال، اللہ کہتے ہیں شکر گزار بن کے کھاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو شکر گزاری کی توفیق دے، شکر گزاری والی سوچے دے. اللہ تعالیٰ شکر گزارے والی بول دے، ختم کر دے شکوے والی زبان. یہ گھڈا ہے، آج بجلی نہیں ہے. بھئی جتنے دن بجلی تھی تو ایک مرتبہ بھی شکر نہیں کیا، جب گئی تو شکوے شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو شکوے پسند نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا